بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، قسط نمبر 12۔ بلا شبہ آج کے مرتب شدہ جدید انسان تاریخ کی بنیادی جنگ یرملوک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرملوک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجوں کے جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف اول ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرملوک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب یرملوک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرملوک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد نے سنبھال لی تھی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرملوک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرملوک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی اپنا فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرملوک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دہرہ بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاحش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑوا کے لیے یرملوک کے میدان کا انتخاب کیا کہ جس کے 3 اطراف میں دریا تھے، جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا ڈوال ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا طرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا کہ جو رومی فوج کے پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت اور اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹے فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرملوک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرملوک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاہد ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکے کہ جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے محض کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر تجزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدہ کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔
حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنا متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ یہ واقعہ تقریباً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یہ قسط اس طرح جاری ہے۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔